بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین۔ ہم مزید گزشتہ روایت پر تھوڑا سا اور کلام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کی جو روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ منورہ کا ویران ہونا ہے۔ مدینہ منورہ کا ویران ہونا گویا جنگ عظیم کا اعلان ہے، اور جنگ عظیم چھڑنے سے فتح قسطنطنیہ ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ ایسا ہے جیسے دجال نکل آیا۔ حضرت معاذ نے اپنے ہاتھ کو حدیث سنانے والے کی ران پر مارا اور فرمایا کہ یہ بات حق ہے۔ دیکھو، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ ترمذی شریف میں اور بھی ایک بات آئی ہے کہ جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح اور خروج دجال 7 مہینوں کے اندر ہوگا۔ میں آپ کو سنانا یہ چاہتا ہوں طلبہ عزیز، مدینہ منورہ کے ویران ہونے سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مدینہ کے مقیم لوگوں اور زائرین سے خالی ہو جانا ہے۔ مدینہ مقیم لوگوں سے اور زائرین سے خالی ہوگا۔ یہ علامت ہمارے زمانے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بیت المقدس میں مکانات کی تعمیر شروع ہوئی ہے، لوگوں کا اس طرف رجحان بڑھنا شروع ہوا ہے، اور مدینہ منورہ میں رہنے کی رغبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ابھی ماضی قریب میں 1.5 سال پہلے جب عمرے کی سعادت میسر ہوئی اور ہم گئے تو دیکھا کہ مدینے میں بڑی بڑی بلڈنگیں خالی پڑی ہیں۔ کانٹریکٹروں نے، بلڈروں نے بڑے بڑے اپارٹمنٹس بنائے ہیں، لیکن ان میں رہنے والے نہیں ہیں۔ بلکہ تعجب ہوا جب زمانہ طالب علمی میں ہم سنتے تھے کہ مدینہ کی زمین بہت قیمتی ہے، لیکن اب وہاں سستے مکانات بھی میسر ہے۔ لوگ مدینہ منورہ میں کم ہوتے جا رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مدینے سے نکل کر دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، تم مدینے کو بہترین حالت پر چھوڑ جاؤ گے، یہاں تک کہ مدینے میں کتے اور لومڑیاں مسجد نبوی کی بعض دیواروں پر یا منبر پر پیشاب کریں گے، نعوذ باللہ۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس زمانے میں مدینہ کے پھل کس لیے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا تھا، پرندوں اور چیلوں کے لیے ہوں گے۔ بیت المقدس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اسرائیل مستقل آباد ہو رہا ہے، اور دنیا کی بہت سی حکومتوں نے ان کا سپورٹ اور حمایت کیا۔ ہمارے ملک نے بھی ہداہم اللہ تعالی، اور وہاں کئی لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ بیت المقدس کی تعمیر سے یہ احتمال بھی نظر آتا ہے کہ آخری زمانے میں خلافت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال غنیمت لینے کے لیے بھیجا، مگر ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ نہ ملا، اور آپ نے ہمارے چہروں پر جب تھکاوٹ دیکھی تو فرمایا، اے اللہ، ان کو میرے اوپر نہ چھوڑنا کہ میں ان کا حق ادا کرنے میں ضعیف ہو جاؤں، اور ان کو ان کے اپنے اوپر بھی مت چھوڑنا، ان کے اپنے حوالے بھی مت کرنا کہ یہ اپنی مراد حاصل کرنے سے عاجز ہو جائیں، اور نہ لوگوں کے حوالے کرنا کہ لوگ ان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مقدم رکھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی حدیث کے سر پر دست مبارک رکھ کر فرمایا، اے ابن حوالہ، اگر تم نے دیکھا کہ بیت المقدس پر خلافت کا سلسلہ جاری ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلزلے اور بڑے بڑے حادثات کا وقت آ گیا، اور اس زمانے میں قیامت کا وقت اتنا قریب ہوگا جیسا کہ میرے ہاتھ اور تمہارے سر کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت میں نے سنائی۔
مدینہ منورہ کی بحث چل رہی ہے تو ہم آپ کو یہ بھی سنا دیں کہ مدینہ منورہ شریر لوگوں کو ایسے نکال پھینکے گا جیسے کہ آگ لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ہے، اور گزشتہ علامات کی تکمیل سمجھ لیجئے جو میں سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مدینہ میں آبادی بڑھی پھیلی، سالہ سال تک مدینہ منورہ کے رہائشی بڑھتے گئے، مکانات کی تعمیر بڑھتی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگوں میں مدینہ منورہ میں رہنے کی رغبت ختم ہو جائے گی۔ میں نے ابھی سنایا تھا آپ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اپنے چچا کے بیٹے یا رشتہ دار کو فراوانی والی زندگی کی طرف دعوت دے گا کہ فراوانی والی زندگی میں آ جاؤ، اگر وہ جانتے ہوں تو یہ سب سے ہٹ کر ان کے لیے تو مدینہ میں رہنا ہی بہتر ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اگر مدینہ کی رہائش کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ مدینے میں اس آدمی سے بہتر پیدا فرمائیں گے۔ ہاں، مدینہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے کہ وہ میل کو دور کر دیتی ہے، اور قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک مدینہ اپنے اندر سے شریر لوگوں کو نکال نہ دے، جیسا کہ لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب وہ مدینہ سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھی مزاحم کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے مزاحم، کیا تمہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے ہوں گے جنہیں مدینہ اپنے اندر سے نکال دے گا؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ جو مدینہ میں رہے پھر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے تو وہ شریر لوگوں میں سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ بھی تو مختلف علاقوں میں جہاد و دعوت کے لیے منتقل ہوئے۔ مقصود یہ ہے کہ آخری زمانے میں لوگ مدینہ کو چھوڑ کر نکل جائیں گے، حالانکہ چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ ارے کسی کا ویزا ختم ہو گیا ہو، وہاں رہنے کی اجازت نہ ہو، اس کی مدت ختم ہو گئی ہو، یا وہ بغرض تبلیغ اسلام یا بغرض درس و تدریس یا بغرض جہاد و دعوت نکلا ہو تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہاں تو مقصد ہے کہ مدینہ میں رہنا ممکن ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی، وہ اہل مدینہ میں سے ہے، مقیمین میں سے ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ دے، ایسی حالت کو علامت قیامت قرار دیا گیا۔ مدینہ کے پھل بہتر ہوں گے، مگر فتنے کی شدت کی وجہ سے لوگ مدینے کو چھوڑ کر درجہ بدرجہ منتقل ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ مدینے میں کوئی باقی نہیں رہے گا، بلکہ مدینے کے راستے اور گھر خالی رہ جائیں گے۔ مدینے کی مساجد میں جانور پیشاب کریں گے، نعوذ باللہ، انہیں کوئی نہیں روکے گا کہ مدینہ انسانی آبادی سے خالی ہو چکا ہوگا۔ یہ مصیبتیں بھی حدیث شریف میں جو ارشاد فرمائی گئی ہیں ہمارے سامنے، ہم کسی درجہ دیکھنا تو شروع کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت مدینہ کو آباد فرمائے، ہمیں وہاں کے سکان ہونے کا شرف نصیب فرمائے، اور وہاں کی مٹی کا پیوند ہونے کی توفیق اور سعادتوں سے ہمیں اپنے سامعین کو مسعود فرمائے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے تداعی الامم علی الاسلام، کتاب میں آ جائیے۔ یعنی کفار ایک دوسرے کو مسلمانوں کے قتال پر دعوت دیں گے۔ تداعی باب تفاعل سے دعوت دینا بعضوں کا بعضوں کو، مسلمانوں کے قتال، ان کی بیخکنی کے لیے۔ فرق مختلفہ کفار کے جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں گے۔ یہ علامت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے باب میں ارشاد فرمائی
یونین بنے گا اور بہت سے اسٹیٹس، بہت سی صوبہ جات، بہت سے ممالک، چنانچہ ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں اہل اسلام سے، بغداد وغیرہ سے، افغان وغیرہ سے جنگ کے لیے باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز بنے، اگرچہ انہوں نے اپنے آپ کو یونو کا نام دیا ہو، لیکن مسلمانوں کے خلاف ہی ان سب کا اجتماع ہے، تداعی باب تفاعل سے ہے۔ اس میں روایت آپ دیکھیے گا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، اکلۃ پڑھنا اس کو طلبۃ کے وزن پر، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی آنے والا ہے کہ تمام دشمنان اسلام کے فرقے ایک دوسرے کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کریں گے، بلائیں گے، جمع کریں گے۔ اس پر ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا اس وقت مسلمان قلیل ہوں گے اس لیے ایسا ہوگا؟ قلت کی بنیاد سے کفار کے بڑی بڑی جماعتیں اور گروہ مسلمانوں پر امنڈ آئیں گے؟ کیا میجورٹی مائنورٹی کا چکر ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہ اس وقت مسلمان قلت میں تو نہیں ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن ان کا حال کیفیت کے اعتبار سے ایسا ہوگا جیسے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے جس میں کوڑا اور تنکے وغیرہ ہوتے ہیں۔ مطلب مسلمان اراذل الناس ہوں گے، تعداد میں کثیر ہوں گے، لیکن ایمانی حلاوت کے اعتبار سے کورے ہوں گے، ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے گھٹیا اور کمزور، بے حیثیت ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی اصل اسپرٹ اور ان کی اصل روحانیت اور ان کی اصل طاقت یہ ان کی کثرت نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان اور اخلاق ہیں جن کی بنیاد پر ان میں طاقت ہوتی ہے۔ وہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِین کی قید سے غالب ہوتے ہیں، لیکن ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے جب گھٹیا، کمزور اور بے حیثیت، کم حیثیت ہوں گے تو پھر کفار ان پر جری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب، ان کی ہیبت دشمنوں کے سینوں سے نکال دے گا اور مسلمانوں کے قلوب میں وہن اور کمزوری پیدا کر دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ کمزوری سے کیا مراد ہے؟ اچھا ہی ہوا کہ صحابی نے عرض کر دیا، پوچھ لیا، یعنی کمزوری سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کمزوری سے مراد ایمان کی کمزوری ہے، اور ایمان میں کمزوری آتی ہے حب دنیا، متاع دنیا کی رغبت و محبت، اور موت کو ناپسند کرنا۔ موت کو ناپسند کرنا اس کا سبب ہی ہے حب الدنیا، تو عطف المسبب علی السبب بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں گنگوہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی تفتیش و تحقیق کے لیے بڑے بڑے حکام، کلیکٹر وغیرہ لوگوں سے مل کر معلومات کر رہے تھے۔ حضرت کی خانقاہ کے دروازے پر پہنچے، کلیکٹر نے حضرت سے بات کی، پوچھ کر چلا گیا۔ راستے میں وہ پوچھنے لگا جو اس کے ساتھ تھے کہ یہ بڑے میاں کون تھے؟ لوگوں نے کہا یہ مسلمانوں کے بڑے عالم اور بزرگ تھے۔ کہنے لگا او ہو، میرا دل ان کے سامنے کھڑے ہونے سے کانپ رہا تھا۔ حضرت تھانوی اسی لیے فرماتے ہیں اہل اللہ کا یہ رعب معیت حق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ
چونکہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس لیے ان کا رعب جم جاتا ہے۔ طلبہ عزیز، یہ روایت سنو اور لوگوں کو سناؤ کہ آج کل عالمی سطح پر اقوام عالم جو ہمارے خلاف متحد ہیں، اور ملکی سطح پر برادران وطن باوجود اپنے آپسی سخت انتشار و اضطراب و اختلاف کے، مذہبی عنصری، برادری، قبائلی تعصب کے شدید اختلاف کے باوجود ہمارے خلاف ایک ہیں، سب ایک دوسرے کو ہمارے خلاف جمع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ خام و خواہ ہم لوگوں کا ذہن بھٹکا دیا گیا ہے، واقعتاً بھٹکا دیا گیا ہے، اصل علاج سے ہٹا کر دوسری طرف ہم کو پھیر دیا گیا ہے کہ ہم قلت میں ہیں، ہم قلت میں ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں۔ اس لیے طلبہ عزیز کو معلوم ہونا چاہیے، ہندوستان کے برادران وطن کے بعد مائنورٹی میں سب سے بڑی میجورٹی ہم مسلمانوں کی ہے، لیکن ہم اپنا رعب، اپنا دبدبہ کھو بیٹھے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کی حکومتوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، 150 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، اور سب ماشاءاللہ تبارک الرحمن ہیں، مالی سیاسی اعتبار سے بھی مضبوط ہو سکتے ہیں، لیکن صرف مال، حب الدنیا میں ایسے پڑے ہیں۔ اور میں نے جیسے شروع سبق میں ذکر کیا، سرزمین عرب کو چھوڑ کر یہی اہل عرب روم کو، بلاد مغرب کو آباد کر رہے ہیں۔ یورپ میں، برطانیہ، امریکہ میں بکثرت عرب آباد ہیں، مدینہ چھوڑ کر، سرزمین عرب مبارک کو چھوڑ کر وہ ایسے یورپین ممالک میں رہنے کو اپنے لیے ترقی اور ازدہار، نمو سمجھتے ہیں۔ یہی وہ وجوہ ہے جس کی بنیاد پر دشمنوں کا ہم پر غلبہ اور تسلط ہے۔ تو زہد کی رقائق کی روایت ہمیں اپنے احباب اور متوسلین اور حلقے رفقا میں سنا کر حب الدنیا کم کرنی چاہیے اور حب الموت پیدا کرنا چاہیے۔ حب موت یہ علامت ولایت ہے، تمنائے موت برسبیل اشتیاق لقائے خداوندی یہ ولایت کی علامت ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ حق تعالی شانہ آج کے سبق میں گزرنے والی اس روایت کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہنوں کو کھولے، کھلوائے، اور ہم میں سے حب دنیا کو، کراہیت موت کو ختم کر کے وہن کو مبدل بقوت، بطاقت فرمائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔